الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر انتظام عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے آن لائن بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کا یہ بیان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بیان کی ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب خبیر و علیم جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، جسے یہ بات پسند ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے وہ ملاقات کرے تو اللہ تعالی اس پر راضی ہو۔ سبحان اللہ، یہ بات کسے پسند نہیں؟ ہر مسلمان مرد و عورت کو، بچے کو یہی بات تو اس کو پسند ہے، یہی تو اس کی تمنا ہے، یہی تو اس کی آرزو ہے، یہی تو وہ چاہتا ہے کہ روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو، اس پر راضی ہو۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر مہربان ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وسیع ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، تو ہمیں ایسے طریقے ارشاد فرماتے ہیں جسے ہمیں اللہ
اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس حدیث پاک میں بھی آپ نے ایک ایسا طریقہ اور وہ بھی آسان طریقہ عطا فرمایا کہ جس طریقے پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرما دی، ہمیں اللہ کی رضا پانے کا آسان راستہ عطا فرما دیا۔ اب محروم ہے وہ شخص کہ جو اس طریقے پر عمل نہ کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے پر ضرور چلیں اور روزانہ کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب کو یہ مہینہ مبارک ہو۔ جب یہ مہینہ تشریف لایا کرتا، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیا مانے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے درمیان رجب کا مہینہ آ چکا ہے، تو یہ دعا آپ بھی پڑھ لیجئے، میں پڑھا دیتا ہوں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، خطبہ میں سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس کے ترجمہ پر غور فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو 12 کی گنتی ہے، مہینے جو سال میں 12 ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں، اور ابھی تو یہ زمین آباد بھی نہ ہوئی تھی، زمین و آسمان بن رہے تھے، تو اس وقت لوح محفوظ میں اللہ تعالی نے ان مہینوں کو لکھ دیا تھا۔ تو یہ جو مہینوں کی تقسیم ہے سال کے 12 مہینوں کی، یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے ہے، اور یہ ابھی آج کل کی بات نہیں، یہ تو جب زمین و آسمان بھی نہ بنے تھے اسی وقت اللہ تعالی نے ان مہینوں کے بارے میں اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم مہینے ہیں، اور فرمایا یہ سیدھا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں ویسے تو ہر مہینے کے لیے یہی حکم ہے، ہر ہفتے کے لیے، ہر دن کے لیے، ہر رات کے لیے، ہر گھڑی کے لیے، لیکن خاص طور پر حکم دیا گیا ان 4 مہینوں کے لیے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ جو 4 محترم مہینے ہیں، معزز و معظم مہینے ہیں، وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ 3 لگاتار مہینے ہیں اور 1 مہینہ ان سے الگ ہے۔ جو لگاتار مہینے ہیں وہ ہیں ذی قعدہ، ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں، جو حج کے مہینے سے پہلے والا مہینہ، چھوٹی عید اور بڑی عید کے جو درمیان والا مہینہ ہے ذی قعدہ، وہ محترم مہینہ۔ دوسرا ذوالحجہ، حج والا مہینہ، عید قرباں والا مہینہ۔ تیسرا محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ جو ان تینوں سے وقفہ کے بعد ہے، فاصلے پر ہے، وہ ہے رجب المرجب، جو آج ہمارے درمیان الحمدللہ تعالی موجود ہے۔ تو مہینوں کے اندر بھی فضیلت ہے ایک کو دوسرے پر، جس طرح شہروں میں فضیلت ہے کہ سارے شہروں میں مکہ و مدینہ محترم مہینے ہیں، جس طرح نبیوں میں فضیلت ہے کہ اولو العزم رسول جو ہیں وہ دیگر انبیاء سے فضیلت والے ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے محترم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ دنوں میں بھی فضیلت ہے، عاشورہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے، راتوں میں بھی فضیلت ہے، شب قدر کو دوسری راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اسی طرح 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے، یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، محترم مہینے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان میں ایک مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہت ساری ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ رجب آیا یا نہیں آیا، شعبان آیا یا نہیں آیا، ذی قعدہ آیا یا نہیں آیا۔ وہ ان محترم مہینے، مقدس مہینے، معزز مہینے، محترم مہینوں کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے۔ ہاں، عید بقرعید کا خیال کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ ایک کاروباری نقطہ نظر سے کہ عید آئے گی، ماہ رمضان آئے گا، عید آئے گی، سیزن کا مہینہ ہے، کاروبار چمکے گا، سٹاک کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، دکان بھرنی ہے تاکہ سیزن آئے اور کاروبار چمکے اور جناب خوب دنیا مال و دولت اکٹھی ہو جائے، اور پھر جب عید آئے گی، بقرعید آئے گی، جناب ہم نے کپڑے سلوانے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، ہم نے یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ تو وہ بھی مہینے اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ کی عبادت کے لیے انہیں یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنی دنیاوی خواہشات، نفسانی خواہشات اور دنیاوی اعتبار سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کو یاد رکھا جاتا، اور باقی مہینے وہ بھی تو ان میں بھی تو مقدس مہینے، ان میں ایک مقدس معزز اور محترم مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ کتنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو یہ احساس ہے کہ آج اللہ کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے درمیان رجب کی صورت میں آ گیا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا کردار اور ان کا وہ کردار، جو بھی کردار وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ کی صحبت مبارک میں سے پایا، تو ان کا کردار دیکھیے کہ جب ماہ شعبان آتا، ابھی تو رمضان شریف آنے میں مہینہ پڑا ہے، ماہ شعبان جب شروع ہو جاتا تو وہ ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ہماری طرح دنیاوی لحاظ سے نہیں کہ دکانوں پر سٹاک جمع کرنا ہے، دنیاوی کاروبار کو چمکانا ہے، اس لحاظ سے نہیں، بلکہ دینی اعتبار سے ہم تو دنیا چمکانے کی تیاریاں کرتے ہیں اور وہ آخرت چمکانے کی تیاریاں کیا کرتے تھے۔ ماہ شعبان شروع ہوتا، وہ اپنے سارے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے، اللہ اکبر، جس سے جو دینا تھا دے دیتے، جس سے لینا تھا لے لیتے، زکوٰۃ ادا کر دیتے، دیگر کاموں سے فارغ ہو جاتے، اور سب چیزوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی فارغ کر لیتے، اور پھر ماہ رمضان کے لیے خود کو وقف کر دیتے، تیاریاں شروع کر دیتے، اس کی عبادت کی ریہرسل کیا کرتے کہ نفلی روزے رکھتے، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرتے اور شب بیداری کرتے، اللہ تبارک و تعالی کی ذکر و اذکار میں خود کو مشغول رکھتے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، یکدم یہ کام کرنا مشکل ہوں گے، اس وقت یہ روزے رکھنا فرض ہوں گے، اب نفلی روزے رکھ کر عادت بنا لی جائے، اس وقت رات کا قیام لازمی ہوگا، اب نفلی طور پر اسے کا اہتمام کر کے عادت بنا لی جائے، اس وقت تلاوت کی کثرت جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، اس مہینے میں تلاوت کی کثرت کر کے اپنی عادت کو بنا لیا جائے۔ ایک وہ مسلمان ہیں کہ جو ماہ شعبان کے آتے ہی وہ ماہ رمضان کی تیاریاں کیا کرتے تھے، اور ایک آج ہم مسلمان ہیں کہ آج ماہ رجب آئے، ماہ شعبان آئے، ہم اس لحاظ سے کوئی سوچ نہیں رکھتے، اس لحاظ سے کوئی تیاری نہیں کرتے، ہم ماہ رمضان کے آنے پر، ماہ عید کے آنے پر، ماہ قربانی کے آنے پر بھی ہماری سوچ دنیاوی ہوتی ہے۔ خدا را اپنی سوچ کو بدلو، یہ تہواروں والی سوچ جو فقط دنیا کے لیے ہے یہ تو کفار کی سوچ ہوا کرتی ہے، مومنوں کی سوچ ایسی نہیں ہوتی، ان کی سوچ تو ویسی ہوتی ہے جیسی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلیے اور ان مہینوں کی بے قدری ہرگز 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 نہ کیجیے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ وہ مہینے ہیں کہ دین اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں عرب لوگ ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تعظیم کے طور پر جنگیں بھی نہیں کرتے تھے، قتال بھی نہیں کرتے تھے، بدلے بھی نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آ جاتا اور وہ محترم مہینہ ہوتا، رجب کا مہینہ ہوتا، ذی قعدہ کا مہینہ ہوتا، ذو الحجہ کا مہینہ ہوتا، محرم کا مہینہ ہوتا، وہ ان محترم مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اسے بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ کوئی اور وجہ، صرف اس لیے کہ یہ محترم مہینہ ہے، اس میں ہم نے قتال نہیں کرنا، خون نہیں بہانا، جھگڑا نہیں کرنا۔ تو ان مہینوں کا احترام تو کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے، دین اسلام نے ان کی تعظیم و توقیر میں اضافہ کیا ہے، ان کی تعظیم اور توقیر میں اضافہ کیا ہے، ان کی عظمت بڑھائی ہے۔ اللہ اکبر، ان چار معزز
اور محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب کا ہے، جو آج خوش قسمتی سے ایک بار پھر ہماری زندگی میں آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے سابقہ زندگیوں میں ہم نے اس مہینے کی قدر نہ کی ہو، اس کا احترام نہ کیا ہو، اس کو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارا نہ ہو۔ اب توبہ کر لیجئے، ہوش میں آ جائیے، اب جو مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے اس کو اللہ کے مہینے کو اللہ کے کاموں میں خرچ کیجئے۔ اس کی فضیلت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ تعالی، رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں رجب کی فضیلت بیان کی، اور اس میں اس مہینے کو اپنی امت کا مہینہ قرار دیا کہ اس مہینے میں امت کے لیے بڑی رحمتیں ہیں، بڑی عنایتیں ہیں، تو اس اللہ کے مہینے کو امت کا مہینہ قرار دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، رجب شہر امتی، کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، وَفَضْلُهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، تمام مہینوں پر، 12 مہینے جو باقی 11 مہینے ہیں ان سارے مہینوں پر رجب کو جو فضیلت حاصل ہے، کا فضل امتی علی سائر الامم، وہ ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی میری امت کو باقی ساری امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رجب کو باقی 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رجب شریف کی فضیلت ہی میں ایک بات اور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر رات میں ایک گھڑی آتی ہے قبولیت کی، مگر یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو ساری رات ہی قبولیت کی ہے۔ جیسی رات شروع ہوتی ہے تب سے لے کر رات ختم ہونے تک اللہ تعالی ہر لمحے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، پہلی رجب کی پہلی رات، رجب کی پہلی رات، دوسرا نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، تیسرا فرمایا کہ شب جمعہ، جمعہ کی رات، چوتھا فرمایا عید الفطر کی رات کہ صبح عید ہے اور جو اب رات ہے، اور 5ویں فرمایا عید قرباں کی رات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو اہل اشارہ ہیں ان علماء نے رجب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رجب میں 3 حروف ہیں، رے جیم بے، یعنی را جیم با۔ وہ فرماتے ہیں کہ را سے مراد ہے اللہ کی رحمت، را سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور جیم سے مراد ہے بندے کا جرم، بندے کے گناہ، اور بے سے مراد ہے اللہ کا بر، اس کی بھلائی، اس کا احسان، اس کی بخشش، اس کی عطا، اس کا کرم۔ تو گویا اللہ تعالی رجب میں جب رجب آتا تو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں ان کے جرموں کو میری رحمت اور میرے بر، میری بھلائی، میری بخشش کے درمیان کر دو، کہ ایک طرف میری رحمت ہوگی اور دوسری طرف میرا کرم ہوگا، میری بخشش ہوگی، درمیان میں بندے کے جرم ہوں گے تو میرا کرم اور میری عطا، میری بخشش اور میری رحمت جو ہے میرے بندے کے جرموں کو مٹا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ رجب تو بخشش کروانے کا مہینہ ہے،
جس کو آج لوگوں نے بھلایا ہوا ہے، اور امام الاولیاء سید الاصفیاء حضور غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اسی رجب کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ را سے مراد رحمت اللہ، جیم سے مراد جود اللہ، اور بے سے مراد بر اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اول سے لے کر آخر تک بندوں کے اوپر اللہ تعالی کی جانب سے یہ تین عطیات جو ہے، یہ تین نعمتیں جو ہے، ان کا نزول ہوتا ہے بغیر کسی عذاب کے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت بہا دیتا ہے بندوں کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالی بغیر کمی و بخل کے اپنی بخشش و عطا کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بغیر کسی جفا کے بندوں پر احسان فرماتا ہے، بھلائی فرماتا ہے، اللہ تعالی ان کو بخشش و عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تو بیان فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اصل تیاری تو ماہ رمضان کے لیے ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان میں ان گناہوں سے لتھڑے ہوئے بدن کے ساتھ داخل نہ ہو، اس پاکیزہ مقدس مہینے کی تیاری کرو، توبہ کرنا شروع کرو۔ رجب آ گیا، ماہ رمضان قریب، فرمایا کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ تو توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور فرمایا شعبان جو ہے وہ محبت کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان قرب الہی پانے کا مہینہ ہے۔ جب تم رجب کو توبہ کرتے ہوئے گزارو گے تو پھر شعبان میں اللہ تعالیٰ کی محبت پاؤ گے، اور جب تم ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے چراغ سے اپنے دلوں کو جگمگا لو گے تو جب ماہ رمضان میں داخل ہوگے تو تمہیں اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان مبارک بھی نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ، اور فرماتے ماہ شعبان سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ تین مرحلے ہوتے ہیں کہ بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، اور آخر میں فصل کو کاٹا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ تو بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کون سا بیج؟ نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر کے، عبادت کر کے، نیک عمل کر کے، اس کی خوشنودی والے کام کر کے، اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے، نیکیوں کا بیج، عبادتیں کرنے کا بیج، نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کا مہینہ وہ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اس بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے کہ ندامت کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کر کے نادم و شرمندہ ہو کر، توبہ استغفار کر کے، آنسو بہا کر، اللہ کے ڈر سے، خوف سے آنسو بہا کر، اب اس مہینے شعبان میں اس بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ جب تم نے رجب کے مہینے میں نیکیوں کی بیج کو بویا اور شعبان کے مہینے میں ندامت و توبہ کے آنسوؤں سے اسے سیراب کیا، اب ماہ رمضان وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، پھر اجر عظیم کی صورت میں، ثواب عظیم کی صورت میں، قرب الہی کی صورت میں، رضائے الہی کی صورت میں ماہ رمضان میں تمہیں بڑی اچھی فصل حاصل ہوگی۔ اب جس نے ماہ رجب کے اندر نیکیوں کا بیج بویا ہی نہیں، ماہ شعبان میں ندامت کے آنسوؤں سے اسے سیراب کیا ہی نہیں، وہ ماہ رمضان میں کون سی فصل کاٹے گا؟ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ ماہ رمضان ابھی دور ہے لیکن تیاری ابھی سے کی جا رہی ہے، اور یہ تیاری ہمیں ہمارے نبی سکھا رہے ہیں، صحابہ کرام کا کردار بتا رہا ہے، بزرگان دین کے فرامین بتا رہے ہیں کہ یہ تیاری ماہ رمضان کی رجب ہی سے کی جا رہی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک عورت رہا کرتی تھی، جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو وہ سادہ لباس، اون کا لباس پہن لیتی، اونی لباس،
اور اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتی، ذکر و اذکار کرتی، یہاں تک کہ روزانہ 12,000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا کرتی تھی۔ وہ خاتون، وہ صالحہ، عابدہ، زاہدہ، نیک خاتون، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی غور کریں، اور مرد حضرات بھی غور کریں۔ مرد تو یوں غور کریں کہ وہ عورت ہو کر ماہ رجب میں اتنی عبادت فرما رہی ہیں، اور آپ مرد ہو کر کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سبق حاصل کریں۔ اگر آپ عورت ہیں تو وہ بھی عورت ہے، وہ عورت ہو کر ماہ رجب کا اہتمام کر رہی ہے، اس کی قدر کر رہی ہے، اسے محترم جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر رہی ہے۔ اور عبادت بھی دیکھو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ 12,000 مرتبہ، وہ 12,000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کا ورد کر رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خاتون علیل ہو گئیں، بیمار ہو گئیں، ان کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے۔ اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ بیٹا، اب لگتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے، یہ میرا اونی لباس جو میرا ماہ رجب میں پہنا کرتی تھی، جسے پہن کر میں روزانہ 12,000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا کرتی تھی، مجھے اسی اونی لباس میں تو نے کفن دینا ہے، کفنانا ہے۔ یہاں تک کہ اس خاتون کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے ماں کی وصیت کا خیال نہ کیا، بلکہ بڑا عمدہ کپڑے کا اسے کفن دیا، اور یہاں تک کہ اسے پھر دفنا دیا گیا۔ جب دفنا دیا گیا، رات ہوئی، وہ خاتون اپنے بیٹے کے خواب میں آئیں اور فرمانے لگی کہ بیٹا، میں تجھ پر ناراض ہوں، تو نے میری وصیت پر عمل نہ کیا، میرا حکم نہ مانا، میں نے تجھے تاکید کی تھی کہ تو نے اونی لباس میں مجھے دفنانا، تو نے میری بات نہیں مانی۔ وہ ہڑبڑا کر جب اٹھ بیٹھا، اور پھر اسے خیال آیا کہ واقعی میری ماں تو مجھ سے ناراض ہے۔ وہ صبح ہوئی، اس نے اونی لباس لیا، چلا قبر کی طرف کہ قبر کھود کر، ایک طرف سے کھود کر میں یہ لباس اندر رکھ دیتا ہوں۔ اس نے قبر کھودنا شروع کی، کھودتا گیا، اسے تجسس ہوا، تھوڑا اور کھودا، کیا دیکھتا ہے کہ اندر تو اس کی ماں کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اس کی ماں کا جسد لاشا وہاں موجود نہیں ہے۔ بڑا حیران پریشان ہوا۔ اسی اثنا میں غیب سے ندا آئی، ہاتف غیب نے ندا دی کہ اے بندے، جس نے ماہ رجب میں ہماری عبادت کی، ہماری رضا کی طلب کی، ہماری خوشنودی کو چاہا، ہماری عبادت کی، ہم اسے تنہا نہیں چھوڑا کرتے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اسے تو ہم نے جوار رحمت میں جگہ دے دی، اس کو تو ہم نے اپنے خاص قرب عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو محترم بھائی اور بزرگوں، ماہ رجب جو ہے وہ ہمارے درمیان بھی آ چکا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے آنے پر کچھ عبادات کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں کہ فرائض کے بعد یہ نوافل ہی کا تو درجہ ہے کہ جو فرائض کے بعد نفلی عبادت کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بڑی نوازشات فرماتا ہے، بڑی رحمتیں فرماتا ہے، یہاں تک فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو بہرحال نفلی عبادات فرائض کے بعد انہی کا درجہ ہے، تو فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر نفلی عبادت کا اہتمام کرنا، یہ اپنی آخرت کو چمکانے والا کام ہے۔ تو سبحان اللہ، یوں تو نفلی عبادات بہت ساری ہیں، لیکن 2 عبادات اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، ایک ہے نفلی نماز اور ایک ہے نفلی روزہ۔ تو آئیے ماہ رجب میں نفلی نماز اور نفلی روزے کے حوالے سے کچھ احادیث اور کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام المحدثین
خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب ما ثبت من السنت فی ایام السنہ 12 مہینے کے آپ نے فضائل اور ذکر مبارک جو ہے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اس میں ماہ رجب میں آپ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی سے بھی یہ نماز ثابت ہے کہ آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ نماز جو ہے صلاۃ الرغائب کہلاتی ہے۔ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ پہلا جو جمعہ ہے، ماہ رجب کا پہلا جمعہ، اب جو آنے والا جمعہ ہے یہ پہلا جمعہ ہوگا، تو ماہ رجب کا جو پہلا جمعہ اس کی رات یعنی شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی رات ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ تو شب جمعہ میں یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب، اب میں اس کا طریقہ آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ یہ صلاۃ الرغائب جو ہے وہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعتیں 6 سلام سے پڑھی جائیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ والی سورت، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ ہر رکعت میں پڑھی جائے۔ جب یہ 12 رکعتیں پوری ہو جائیں اور 12ویں رکعت کا سلام پھیر لیا جائے تو اب 70 مرتبہ ان الفاظ میں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، ان الفاظ میں درود پاک پڑھے۔ اور پھر جب یہ 70 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 12 رکعتیں ہو گئیں، اس کے بعد 70 مرتبہ درود پاک ہو گیا، اب سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر پھر 70 مرتبہ پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ 70 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد سر کو سجدے سے اٹھا لے۔ اب سجدے سے اٹھانے کے بعد پھر 70 مرتبہ یہ دعا کرے۔ کیا دعا؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، جس کا معنی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جو تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما۔ تو جو میرے عیبوں کو جانتا ہے، میرے جرموں کو جانتا ہے، میری برائیوں کو جانتا ہے، میرے گناہوں کو جانتا ہے، میری نافرمانیوں کو جانتا ہے، اے اللہ ان سے درگزر فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، میری بخشش فرما دے، بے شک تو ہی برتر اور اعظم ہے۔ اب چونکہ 12 رکعتیں تو پوری ہو گئی، نماز سے آپ فارغ ہو گئے، پھر آپ سجدے میں جا کر آپ نے ذکر کیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا۔ اب آپ نماز میں تو نہیں ہیں، یہ دعا آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ اب جس میرے بھائی بہن کو یہ دعا یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ لے اور اسے دیکھ کر 70 مرتبہ یہ دعا مانگ لے، اور جب یہ 70 مرتبہ دعا مانگ لے پھر سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی طرح 70 مرتبہ پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر سجدے کے اندر ہی جو دوسرا سجدہ کرے گا یہ
اس سجدے کے اندر جب 70 مرتبہ اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کرے، اپنی آرزو پیش کرے، دعا طلب کرے، اپنے مسائل پیش کرے، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی ہے اللہ سے مانگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُدُّ سَائِلَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے سائل کو رد نہیں فرماتا، خالی نہیں لوٹاتا۔ اور یہ سائل جو ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اب دعا کر رہا ہے، میرے آقا نے اشارہ فرما دیا یہ منگتا خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، اس سائل کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو غم کے مارے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، جن کی آرزویں پوری نہیں ہو رہی، بس گناہ کی خواہش نہ ہو، گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو، جائز خواہش ہو، جائز دعا ہو، دنیا کے بارے میں ہو، عقبہ کے بارے میں ہو، اس رات مانگ لیجئے، اللہ کی جناب میں پیش کیجئے، انشاءاللہ تعالی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حاجتیں پوری ہوں گی، آرزویں پوری ہوں گی، تمنائیں پوری ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، غم کافور ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ڈھیروں رحمتیں فرمائے گا۔ اب اس نماز کے بعد روزے کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور آپ بحکم الہی آپ کشتی تیار کر چکے تھے، اور جن کو اللہ نے حکم دیا آپ نے جن کو چاہا ان کو کشتی میں سوار کر لیا، اور اب یہ کشتی جو ہے اس طوفان کے بعد رواں دواں ہوئی، تو جب یہ رواں ہوئی تھی، چلی تھی، اس کا سفر شروع ہوا تھا، وہ رجب کا مہینہ تھا۔ تو آپ نے ان دنوں کے روزے خود بھی رکھے، اور جو آپ کے ساتھی تھے، اصحاب تھے، اس کشتی میں سوار تھے، ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی رجب شریف کے روزے رکھے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 6 مہینے یہ کشتی پانی پر سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد یوم عاشورہ 10 محرم کو جودی پہاڑ پر جا کر یہ اتری اور وہاں ٹھہری۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی رجب کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ارشاد فرمایا فمن صام من رجب یوما، فرمایا کہ جس نے رجب کے مہینے میں ایک دن کا، کسی دن کا روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، استوجب رضوان اللہ اکبر، تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی بڑی رضا حاصل ہوگی، اس پر بڑی رضا لازم ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہ حرام میں 3 روزے رکھے، اب ماہ حرام میں آپ سن چکے 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب شریف کا۔ یہ جو رجب شریف کا مہینہ ہے یہ 4تھا مہینہ ہے، یہ فرمایا کہ یہ بھی ماہ محترم ہے، ماہ حرام میں سے ہے۔ جو اس ماہ حرام میں 3 روزے رکھے، ماہ حرام میں 3 روزے رکھے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے 900 برس کی عبادت عطا فرمائے گا، اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ سمت اذنایا ان لم اکن سمعتہ من رسول اللہ، اگر میں نے یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ اتنے وثوق کے ساتھ یہ بات ارشاد فرماتے تھے۔ تو
آپ نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے کی فضیلت بھی سن لی، آپ نے ماہ رجب میں 3 روزے رکھنے کی فضیلت بھی سن لی، اور اب آئیے 2 فضیلتیں اور بیان کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے کہ جس میں ماہ رجب میں روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ وہ اسپیشل بنایا ہی گیا ہے ماہ رجب کے روزہ داروں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہی رجب ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہی رجب ہے، اور اس کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا شیریں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب میں، ماہ رجب میں ایک دن کا بھی روزہ رکھا، اللہ تعالی اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ غور تو کرو، سیراب کب فرمائے گا؟ جب وہ جنت میں جائے گا، کہ نہر تو جنت میں ہے تو وہ جنت میں جائے گا تو سیراب ہوگا۔ گویا یہ ماہ رجب کی جو عبادت ہے، یہ روزہ رکھنا جو ہے، اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی ماہ مبارک میں ایک مقدس رات شب معراج، 27 رجب المرجب، یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج فرمائی۔ اور اس کی ایک اور فضیلت ہے کہ یہی وہ 27 رجب ہے کہ جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس دن کا روزہ رکھے، یعنی 27 رجب کا، اور جب افطار کا وقت آئے وہ دعا کرے، کان لہو کفارۃ 10 سنین، تو 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ وہ 27 رجب کا جو روزہ ہے وہ 10 برس کے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل فرمائی ہے، اور اگلی 2 حدیثیں جو سنا رہا ہوں ان کو بھی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا ہے۔ دوسری حدیث پاک جو رجب کی 27ویں کا روزہ رکھے گا، 27 رجب کا، تو اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 60 مہینوں کے روزے کا مطلب 5 سال، گویا 27 رجب کا روزہ 5 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ اور تیسری حدیث پاک فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ 27 رجب کو خوش نصیب ہیں جو شب بیداری کرتے ہیں، اور سرکار کی شب معراج کے تذکرے بھی بیان ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، درود و سلام بھی ہوتا ہے، اور یہ جو رات میں نیکیاں کی جا رہی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ 100 برس کی نیکیوں کا ثواب اس پر ملتا ہے۔ اور وہ رات کون سی؟ فرمایا 27 رجب کی رات۔ اور پھر حدیث پاک میں کہ جو اس رات میں 12 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات کرے، اور جب 12 رکعتیں ہوں آخر میں سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ تہلیل، یہ تحمید، یہ تکبیر، یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھے اور پھر 100 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کسی اور معصور دعا کے لحاظ سے استغفار پڑھے، استغفر اللہ پڑھے اور پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، 12 رکعتیں پڑھے، 12 رکعتوں کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ پھر وہ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ پھر دعا کرے، اور پھر اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور اس کے دن صبح کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے بعد پڑھے جانے والی، اس نماز کے بعد مانگی جانے والی اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے کی گئی ہو۔ جو گناہ والی دعا وہ قبول نہیں ہوگی، جائز دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، پہلے شب جمعہ صلاۃ الرغائب، وہاں بھی آپ کو حاجتیں پوری ہونے کی ایک نماز تعلیم کی گئی، اور 27ویں رات کو دعائیں قبول ہونے کی آپ کو ایک نماز تعلیم کی گئی۔ ان دونوں نمازوں کا اہتمام فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی 27ویں رجب کا جو اجتماع ہے وہ انشاءاللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کی طرف سے مرکزی اجتماع گجرات شہر میں منعقد ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو آن لائن بھی ریلے کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ نے ماہ رجب کی فضیلت کو سنا، عظمت کو سنا، اس میں کی جانے والی عبادات کی برکات و ثمرات کو سنا۔ جو آیت مبارکہ سورہ توبہ کی خطبہ میں پڑھی گئی تھی، اس کے آخری الفاظ پر ہمیں اب غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان محترم مہینوں میں جن میں رجب المرجب بھی شامل ہے، اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سیدنا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ظلم کا معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اطاعت خدا کے کو ترک کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ دینا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے کام کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ دینا، اس کی عبادت کو چھوڑ دینا، اس کا کہا ماننا چھوڑ دینا، اس کے دین و شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دینا، قرآن و سنت پر کے مطابق جینا چھوڑ دینا، گناہوں کا مرتکب ہونا، اس کی ناراضی والے کام کرنا، شریعت کی خلاف ورزی کرنا، سنت رسول کی خلاف ورزی کرنا، گناہوں میں پڑ جانا، فرمایا یہ ہے ظلم۔ اور اللہ فرما رہا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی میری نافرمانی نہ کرو، گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، میری عبادت کو سے منہ نہ موڑو، میری اطاعت کو نہ چھوڑو، میری فرما برداری کو سے منہ نہ موڑو، میرے محبوب کی سنتوں سے منہ نہ موڑو۔ ان مہینوں میں خاص خیال رکھو میری اطاعت کا، فرما برداری کا، عبادت کا، رضا مندی حاصل کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا۔ یوں تو ہر مہینے ہی میں تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، لیکن یہ محترم مہینے ہیں، ان مہینوں میں خاص طور پر میری عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اطاعت و فرما برداری کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا اس حکم خدا کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں؟
خدارہ سوچئے اور ذرا اس طرف بھی غور کیجئے کہ بلا تمثیل اگر کوئی بادشاہ، کوئی بڑا آدمی ہو، اس کا نمائندہ، کوئی سفیر، کوئی نمائندہ بن کر ہمارے پاس آئے اور اس بڑے شخص کی ہم تعظیم کرتے ہو، محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، ہمارا فیورٹ ہو، اور جب اس کا نمائندہ ہمارے پاس آئے تو اس کے آنے پر ہم خوش ہوں گے یا نہیں؟ اس کا استقبال کریں گے یا نہیں؟ اس کی خدمت کریں گے یا نہیں؟ اسے پروٹوکول دیں گے یا نہیں؟ اس کی بات توجہ کے ساتھ سنیں گے یا نہیں؟ کیا اس کے سامنے ہم وہ کام کریں گے جو نمائندہ کی ناراضی والا بنتا ہو، یا ایسے کام کریں گے جو بادشاہ، اس بڑے آدمی جو ہمارا فیورٹ ہے، اس کے نمائندے کے سامنے وہ کام کریں گے جو بادشاہ کو ناراض کرنے والا ہو؟ نہیں کریں گے۔ اب ذرا غور کیجئے بلا تمثیل، یہ رجب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رجب کے بارے میں کہ رجب شہر اللہ تعالی، کہ رجب تو اللہ تعالی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا نمائندہ مہینہ، اللہ کا سفیر مہینہ، اللہ کا مہینہ جسے کہا گیا وہ ہمارے درمیان آ گیا۔ بتائیے اس کے آنے پر ہمیں کتنی خوشی ہوئی، ہم نے اس کا کیا استقبال کیا، ہم نے اس کو کیا پروٹوکول دیا، ہم نے اس کی کتنی بات سنی۔ کیا اس مہینے میں ہم نے وہ کام چھوڑ دیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس مہینے کے احترام کے خلاف والے ہیں؟ ذرا غور کر لیجئے، آج تک جتنے رجب ہماری زندگی میں آئے ان کو ہم نے کیسے گزارا، اور یہ رجب جو اب آیا ہے اس کو کیسے گزار رہے ہیں؟ خدارہ ہوش میں آئیے، آہ صد معاملہ عجب نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ رجب ہمارے درمیان آیا ہے، اللہ کا مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے، محترم حرمت والا مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے۔ ہم تو جیسے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، ڈرامے دیکھ رہے تھے، فلمیں دیکھ رہے تھے، بے پردگی کر رہے تھے، بے حیائی کے کام کر رہے تھے، حرام روزی کما رہے تھے، رشوت کا لین دین کر رہے تھے، سودی کاروبار کر رہے تھے، ڈنڈی مار رہے تھے، ہم ملاوٹ کر رہے تھے، بدنگاہیاں کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، چغلیاں کھا رہے تھے، ہم بدکاریوں میں مبتلا تھے، نشے میں مبتلا تھے، نمازیں قضا کر رہے تھے، نمازیں ضائع کر رہے تھے، اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے۔ ماہ رجب کے آنے پر ہم 1% بھی ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، جیسے تھے ہم ویسے کے ویسے ہیں۔ ماہ رجب کے آنے سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی خیال نہیں آیا، کوئی لحاظ نہیں کیا کہ اللہ کا مہینہ آ گیا۔ آج کسی کا چپڑاسی بھی چل کر ہمارے پاس آ جائے، کسی بڑے افسر کا پی این بھی چل کر ہمارے پاس آئے، ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ اتنا محترم مہینہ ہمارے درمیان آیا، اسلام سے پہلے بھی جس کا احترام کیا جاتا تھا، اسلام نے جس کو عزت دی، حرمت دی، جس کی تعظیم میں اضافہ کیا اور جس کے احترام کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ان مہینوں میں حکم فرما دیا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اب بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ غفلت و معصیت کا سلسلہ کیوں نہیں روک رہے؟ یہ ماہ رمضان کا احترام، ماہ رجب کا احترام کرنا، یہ اللہ کا احترام کرنا ہے، اس کا ادب کرنا، اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ رجب ہمارے درمیان آیا ہے۔ جاگیے، غفلت سے جاگیے۔ کب تک یہ غفلت میں پڑے رہیں گے، گناہوں میں مبتلا رہیں گے؟ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہوش میں آ جائیے، ہوش میں آ جائیے۔ اب تک جو کچھ ہوا اللہ کے حضور معافی مانگیے۔ اب جیتے جی ماہ رجب آ گیا ہے، آئندہ سال رجب نصیب ہو یا نہ ہو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہاں تو یہ پتہ نہیں کہ ماہ شعبان اس سال
سال کا نصیب ہوتا ہے یا نہیں، یا رجب ہی میں ہم آخرت کو سدھار جاتے ہیں، تو خدا را توبہ کر لیجئے، اب تک جتنے بھی گناہ کیے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی، جتنے گناہ کیے، ایک ایک گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر استغفار کریں، ندامت کے ساتھ توبہ کریں، معافی طلب کریں، اور اس مہینے کا ادب کریں، احترام کریں۔ یہ محترم مہینہ ہے، اس کا لحاظ کریں، فرائض کی مکمل پابندی کریں، نمازوں کی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھیں، کوئی نماز ضائع نہ ہونے پائے، قضا نہ ہونے پائے، چھوٹنے نہ پائے، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور دیگر جو فرائض ہیں، کسب حلال، والدین کی خدمت، اور اسی طرح شریعت مطہرہ کی پاسداری، اور دیگر فرائض، سچ بولنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے، آنکھ کی حفاظت کرنا ہے، دل کی حفاظت کرنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اور دیگر جو بھی فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم ہیں، ان فرائض کا پورا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کریں، درود پاک کثرت کے ساتھ کریں، جہاں تک جس کی ہمت ہو نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کریں، ایک روزہ تو رکھنے کی کوشش ہی کر لیں، زیادہ نہ صحیح 27 رجب کا رکھ لیں، ایک روزہ 27 رجب کی فضیلت بھی مل جائے گی، اور اس مہینے میں ایک روزے کی فضیلت بھی مل جائے گی، اور جس سے ہو سکے 3 روزے رکھ لے، 13 14 15 یہ ایام 20 کے روزے ہیں، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں، تو یہ روزے رکھ لے، بہرحال جس سے جتنی ممکن ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارے۔ اور وہ ذاکرین و ذاکرات کہ جو تسبیحات پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اس مہینے میں اپنے ذکر و اذکار کا اور اہتمام کریں، کوئی تسبیح چھوٹنے نہ پائے، کوئی سستی نہ ہو، کوئی کاہلی نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، بلکہ پہلے سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنے لیے، آپ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ماہ رجب کی تعظیم اور اس کا احترام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رجب میں ہمیں فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تسبیحات پابندی سے پڑھنے، ذکر و درود کی کثرت کرنے، نفلی نمازیں پڑھنے، نفلی روزے رکھنے، مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنے، مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی خیر کے کام ہیں وہ سارے خیر کے کام، بالخصوص تسبیحات، ذکر و درود، نفلی نماز، نفلی روزے، کہ اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق بخشے، اور اس مہینے کی بے قدری سے بچائے، اس مہینے کی بے ادبی سے بچائے، اور اسی مہینے سے ماہ رمضان کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔